أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومنین المومنات، الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا پہلا عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عشرے میں کی گئی عبادات، مناجات، ادعیہ، صدقات، خیرات اپنی بارگاہ عظیم میں ہر مومن مومنہ سے منظور و مقبول فرمائے اور سب مومنین کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 10ویں شب کی فضیلت، اس کا ثواب اور 10ویں دن کے روزے کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلى في الليلة العاشرة من شعبان 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وإنا أعطيناك الكوثر 3 مرات۔ سامعین عزیز، 10ویں ماہ شعبان المعظم کی 4 رکعت نماز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے، اس کا طریقہ میں بتاتا چلوں کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 10ویں رات کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ نماز مغرب سے لے کر اذان صبح سے پہلے تک اس کا وقت ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور انا اعطیناک الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب رکوع بجا لائیں، پھر 2 سجدے بجا لائیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو بالکل پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب قنوت میں جائیں، رکوع بجا لائیں، 2 سجدے بجا لائیں، تشہد اور سلام کے بعد یہ 2 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اب دوسری مرتبہ 2 رکعت نماز کے لیے نیت کریں کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی 10ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے یہ 2 رکعت نماز ابھی پڑھی۔ اب آپ جب یہ نماز پڑھ کر بیٹھیں گے تو آپ یہ ثواب بھی سنتے جائیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فمن صلی هذه الصلاة، کہ جو شخص یہ 4 رکعت نماز اس طریقے سے 10ویں ماہ شعبان المعظم کی رات کو پڑھے گا یا پڑھے گی، یقول اللہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے، ملائکہ سے فرمائے گا، اکتبوا لہو، اب اس میرے بندے، اس کنیز کے لیے لکھو۔ کیا میرا پروردگار اللہ فرمائے گا کہ اکتبوا لہو 100,000 حسنہ، 1,00,000 نیکیاں میرے اس کنیز، میری اس کنیز، میرے اس بندے کے نام اعمال میں لکھو، وارفعوا لہو 100,000 درجہ، اور 1,00,000 نیکیوں کو بلند فرماؤ، وافتحوا لہو 100 ابواب، 100,000 باب، اور اس کے لیے 1,00,000 خدا فرمائے گا دروازوں کو کھول دو۔ وہ 1,00,000 دروازے اللہ جانے اللہ کی کن کن نعمات کے ہوں گے کہ جو اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کے لیے کھول دو۔ وَلَا تُغْلَقُ عَنْهُ أَبَدَ الْأَبَدِ، کبھی بھی اس سے ان دروازوں کو بند نہیں کرنا، یعنی ہمیشہ ان کے لیے کھول کے رکھنا۔ وَغَفَرَ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ وَلِجِيرَانِهِ، فرماتے ہیں کہ جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا نا، اللہ اسے بھی بخش دے گا، اس کے ماں باپ یعنی والدین کو بخش دے گا، اور اس کے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو بھی بخش دے گا۔ تو کتنی عظمتوں والی نماز ہے کہ اپنے لیے بخشش کا سبب، والدین کے لیے بخشش کا سامان، ہمسایوں کے لیے بخشش کا ذریعہ، اور اللہ کے 1,00,000 دروازے کھلیں گے جو ہمیشہ کھلے رہیں گے، کبھی بند نہیں ہوں گے، اور 1,00,000 درجات ملیں گے، اور 1,00,000 نیکیاں لکھیں گے نامہ اعمال میں۔
تو آپ مومنین سے عرض دعا میں یاد رکھے گا اس نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10ویں ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں قال صلی اللہ علیہ وآلہ ومن صام 10 ایام من شعبان ضرب على قبرہ 11 منورۃ من نور، جو بندہ جو کنیز ماہ شعبان المعظم کے 10ویں دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر 11 نور لگائے گا، یعنی 11 نور کی آمد ہوگی، 11 نور کی روشنی ہوگی اس کی قبر میں، یعنی وہ اس کی قبر جو ہے کالی نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں نور الہی ہوگا۔ اور جسے نور الہی مل جائے اسے کس چیز کا ڈر ہو، اسے کس چیز کا خوف ہو۔ تو مومنین اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آپ سے عرض ہے کہ یقیناً ہمارے ساتھ آپ تعاون فرما رہے ہیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں، آپ لائک ضرور کر دیجئے گا۔ ایک ہی بٹن دبا دینے سے یقیناً اس ویڈیو میں آگے بڑھنے میں، مومنین تک پہنچنے میں ایک اضافہ ہوتا ہے اور کافی سارے مومنین مستفید ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہیں، آپ کو بھی اللہ اس کا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین اجر اور عطا کرے، کیونکہ یہ نشر و اشاعت کا سلسلہ ہے، تبلیغ مذہب کا سلسلہ ہے، تبلیغ اسلام کا سلسلہ ہے، اقوال فرامین معصومین مومنین تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ اس ذریعے اس سلسلے میں تعاون کیجئے۔ جزاک اللہ۔